السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جاپان کا جلسہ سالانہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس جلسہ سالانہ میں شرکت کی توفیق دی. کل خطبہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے سے تمام دنیا میں نشر ہوا. یہاں سے جیسا کہ میں نے کل بھی خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ہے. اپنے اخلاق کو درست کرنا بھی ہے، نظام جماعت کی اطاعت بھی ہے، نظام جماعت کی مضبوطی کے لیے کوشش کرنا بھی ہے. اس وقت میں مختصراً چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. پہلی اور بڑی اہم بات یاد رکھیں کہ بندے پر جو حقوق ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور یہ جذبہ اس وقت حقیقت کا روپ دھارتا ہے جب ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے محبت، پیار اور ہمدردی کا جذبہ ہو. وہ اس حقیقت کو جانتا ہو کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. آج جماعت احمدیہ ہر جگہ بڑے دعوے سے کہتی ہے کہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. لیکن اگر غیر جو احمدی نہیں ہیں ہمارے اندر کے حالات جاننے والے ہوں، غور کریں اور دیکھیں کہ یہ سب سے محبت کے دعوے دار اور نفرتوں سے کراہت کرنے والے
جو لوگ ہیں ان کے اپنے عمل کیا ہیں؟ کہیں یہ دنیا دکھاوے کے لیے، دنیا کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگا رہے؟ کہیں یہ سیاسی شعبدہ بازوں کی طرح صرف کھوکھلے نعروں کا سہارا تو نہیں لے رہے تاکہ وقت کی ہوا کا رخ اپنی طرف پھیر کر اپنے ذاتی مقاصد حاصل کر لیں؟ تو اگر یہ بات دنیا کو نظر آ گئی تو ہر وہ احمدی، چاہے وہ عہدیدار ہے یا ایک عام احمدی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، احمدیت کے نام کو بٹا لگانے والا ہے، جماعت کو بدنام کرنے والا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان کو اونچا کرنے کے بجائے آپ کو بدنام کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میری طرف منسوب ہو کر پھر مجھے بدنام نہ کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسوں کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد بیان فرمایا تھا کہ تا اس کے ذریعے سے آپس میں محبت، محدت، پیار، بھائی چارہ بڑھے، ایک دوسرے سے تعارف حاصل ہو۔ تو اگر تو یہ تعارف نفرتوں میں بڑھنے کے لیے حاصل کرنا ہے تو نہ ہی اس تعارف کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی پھر ایسے جلسوں کے انعقاد کی کوئی ضرورت ہے۔ بس یہ آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح عبادات، کیونکہ یہی چیز ہے جو جماعت میں مضبوطی پیدا کرنے والی ہے، بنیادیں مرصوص بنانے والی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں اور کیسا پاک اور ایک دوسرے کا ہمدرد بنانا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت آپ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ کس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ فرمایا، اور میں اس وقت اپنی جماعت کو جو مجھے مسیح موعود مانتی ہے خالص طور پر سمجھاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان ناپاک عادتوں سے پرہیز کریں۔ مجھے خدا نے جو مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے اور حضرت مسیح ابن مریم کا جامہ پہنا دیا ہے، اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ شر سے پرہیز کرو اور نوع انسان کے ساتھ حق ہمدردی بجا لاؤ، اپنے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ کیا ہی گندا اور ناپاک وہ مذہب ہے جس میں انسان کی ہمدردی نہیں ہے، اور کیا ہی ناپاک وہ راہ ہے جو نفسانی بغض کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ سو تم جو میرے ساتھ ہو ایسے مت ہو۔ تم سوچو کہ مذہب سے حاصل کیا ہے؟ کیا یہی کہ ہر وقت مردم آزاری تمہارا شیوا ہو، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانا تمہیں لگا رہے؟ نہیں، بلکہ مذہب اس زندگی کے حاصل کرنے کے لیے ہے جو خدا میں ہے، اور وہ زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں۔ خدا کے لیے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو۔ آؤ تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو، کمینہ پن اور کینوں اور حسد کو چھوڑ دو، اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ، اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں، مگر یہ ایک دن کا کام نہیں،
ترقی کرو، ترقی کرو۔ اس دھوبی سے سبق سیکھو جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دیے جاتا ہے یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے۔ تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی ان کا جزو بن گئی تھی، کچھ آگ سے صدمات اٹھا کر اور پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتدا میں تھے۔ یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے اور تمہاری ساری نجات اس سفیدی پر موقوف ہے، یعنی اس کا انحصار اسی پر ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی وہ نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرکوں سے پاک کیا گیا۔ تو یہ ہے آپ کی خواہش اور آپ کی تعلیم اور وہ معیار جو آپ اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی نصیحت یہی ہے کہ شر سے پرہیز کرو اور نوع انسان کے ساتھ حق ہمدردی بجا لاؤ۔ اس کے لیے صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں بلکہ محنت کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، تبھی فلاح پاؤ گے۔ اور ہمدردی کا معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اپنوں کے ساتھ تو ہمدردی کرنی ہے، پہلی ہی نصیحت یہی ہے۔ اس کے بارے میں تو بڑا واضح احکامات موجود ہیں۔ اپنوں کے جذبات کا تو خیال رکھنا ہی ہے کیونکہ یہ جماعت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ تم احمدی صرف اپنے تک ہی محدود نہ رہو بلکہ انسان نے فرمایا کہ کل بنی نوع انسان کی، کل انسانیت کی ہمدردی کرو اور ہر شر سے پرہیز کرو، تمہارے سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم غلط طریق سے اس کو نقصان پہنچانے والے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے نہیں ہوگے، تم اسلام پر انصاف پر قائم نہیں ہوگے، اور جو انصاف پر قائم نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دعوت دے سکتا ہے کہ آؤ اور میرے دین کے حسن کو دیکھو۔ تم کس طرح بتا سکتے ہو کہ میں اس نبی کو ماننے والا ہوں جو ہر طرف محبتیں بکھیرنے والا تھا؟ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ میں اس تعلیم کو ماننے والا ہوں جو دشمن سے بھی عدل و انصاف کا حکم دیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تمہاری باتیں سن کر غیر یقیناً یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہاری تعلیم تو بہت اچھی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہیں اس تعلیم نے کیا فائدہ دیا جو ہمیں اس طرح بلا رہے ہو۔ تم احمدی خود تو ایک دوسرے کے لیے بغض و کینے دلوں میں لیے بیٹھے ہو، تم خود تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے میں لگے ہوئے ہو، تم خود تو دنیاوی نام و نمود کے لیے اور اپنے بڑائی کے لیے، بڑائی کے اظہار کے لیے اپنے دوستوں سے بھی، احمدیوں سے بھی اور اپنے ماتحتوں سے بھی عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، جیسے انسان نے فرمایا پہلے اپنے آپ کو بے داغ کپڑے کی طرح صاف کرو، پھر ہمیں کہنا کہ اسلام کی تعلیم بڑی اچھی ہے۔ پہلے اپنے خود اندر اپنی تعلیم کے مطابق ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت اور ہمدردی کا نمونہ پیش کرے،
اور رحماء بینہم کی مثال قائم کرے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار اور محبت سے پیش آنے والے بنو، کیونکہ آج تم جس خوبصورت تعلیم کا حوالہ دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کو اپنانے کی چاہیے، ہمیں اس کی تبلیغ کر رہے ہو، اگر اس کو دیکھتے ہوئے کوئی آپ کو کہے کہ میں اگر تمہارے میں شامل ہو گیا تو کل تم مجھ سے بھی وہی سلوک کرو گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سے دور رہ کر میں تمہارے سے بہتر تعلقات رکھوں، نہ کہ قریب آ کر خود بھی ان بغضوں اور کینوں اور کے بیج اپنے دل میں بوؤں۔ پس اپنے پیغام کو، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے خوبصورت پیغام کو اگر حقیقی طور پر اس ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں تو آپس میں محبت اور بھائی چارے اور ہمدردی کی فضا پیدا کریں، اگر نہیں تو اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دیکھ کر کوئی احمدیت میں اگر شامل ہو بھی جاتا ہے تو کل اپنے ساتھ مختلف سلوک دیکھ کر دین سے متنفر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، مرد یا عورت، آپ عہدے دار ہوں، چاہے وہ امیر ہو یا کوئی اور بھی ہو یا ایک عام احمدی بھی ہو، آپ لوگوں کے عمل اور رویے دیکھ کر اور اپنے ذاتی مفادات کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے دین سے متنفر ہوتا ہے تو اس کا گناہ ان دوڑانے والوں کے سر پر ہے۔ بس عہدے داروں کو، چاہے وہ امیر ہو یا دوسرے عہدے دار ہوں، پہلے میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو یہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا ہے، یہ اس میں چاہے صدر جماعت ہے یا ذیلی تنظیموں کی عہدے داران ہیں، امیر جماعت ہے، جیسا کہ میں نے کہا، آپ لوگوں کو ان لغو حرکات کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو جماعتی طور پر جو ایکشن ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ عہدے داران کس طرح کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری ان تمام حرکات سے آگاہ ہوں، بس اگر اللہ کا خوف ہے تو اپنے دلوں کو بدلیں، اپنے عملوں کو ٹھیک کریں۔ اللہ نے جو خدمت کا موقع دیا ہے اس کو فضل الہی جانیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے پر احسان سمجھیں، نہ کہ گروپ بندیاں کر کے سیاست کی دکان چمکانے کی کوشش کی جائے۔ خلیفہ وقت یا نظام جماعت بھی کسی سے صرف نظر یا پردہ پوشی ایک حد تک کرتا ہے، اگر حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کی جائے یا یہ نظر آ رہا ہو کہ جماعت کا وقار مجروح ہو رہا ہے تو پھر یقیناً سزا بھی ملتی ہے۔ بس عہدے دار خاص طور پر اور ہر احمدی عمومی طور پر اپنے رویے بدلے، اپنے اندر اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کریں۔ اگر کسی بھائی سے معمولی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کی غلطی پر مرکز کو بھی پوری طرح صورتحال واضح نہ کر کے لا علم رکھ کر اتنی سزا نہ دلوائیں کہ وہ سزا اس جرم سے بھی زیادہ بڑھ جائے اور بیچارے کو مار کر ہی دم لیں۔ ایک احمدی کے لیے چاہے وہ جیسا بھی ہو، نظام جماعت سے علیحدگی اور خلیفہ وقت کی ناراضگی موت سے کم نہیں ہوتی۔ بس عہدے داروں کو اپنے رویے بدلنے چاہیے، امیر جماعت کو اپنے رویے بدلنے چاہیے۔ اس بارے میں پہلے ہی میں خطبات میں کہہ چکا ہوں، یا تو خطبات سنتے نہیں ہیں یہ عہدے دار، یا وہ باتیں اپنے لیے نہیں سمجھتے، یا مغضوب الغضب ہو کر ان باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنی اناؤں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ
کہ اگر کسی کے خلاف سچی شکایت ہو تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو سزا اتنی ہونی چاہیے. اگر جھوٹی شکایت ہو اور صرف اپنی انانیت کی خاطر کسی کو سزا دلوائی جاتی ہے تو یہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں میرے سے فیصلہ کوئی کروا لیتا ہے اور دوسرے کا حق مارتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کا گولا ڈالتا ہے. تو اگر ایسے فیصلے آپ لوگ بھی کسی کے خلاف خلیفہ وقت سے کروا لیتے ہیں تو آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ تقوی سے کام لیتے ہوئے فیصلے کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمدردی کے جذبات سے پر ہو کر اگر سزا بھی دلوانی ہو تو اصلاح کی خاطر سزا دلوانی چاہیے، نہ کہ اپنے کینوں اور بغضوں کی تسکین کے لیے. بس یہ ہمدردی اور رحم کے جذبات جو ہیں عہدیدار بھی اپنے اندر پیدا کریں اور عام احمدی بھی اپنے اندر پیدا کریں. ہر احمدی کے آپس کے تعلقات بھی ایسے ہوں جو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ہنسی اور ٹھٹھا کا نشانہ نہ بنائیں کسی کو. یہ باتیں ہمدردی سے دور لے جانے والی ہیں. اس سے معاشرے میں فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں اس وقت بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش اس وقت ہوتی ہے جب بدظنیاں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ بدظنیاں بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلی جاتی ہیں جو تعلقات میں دراڑیں ڈالتی ہیں، فاصلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بدظنیاں پھر ایسی کہانیوں کی اختراع کرتی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اس لیے ان بدظنیوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے. پھر ان بدظنیوں کی وجہ سے جیسا کہ میں نے کہا تھا ایسی ایسی کہانیاں بنائی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہانیاں کسی کے متعلق بنا کر پھر معاشرے میں اڑائی جاتی ہیں، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر دوسرے کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. کوئی برائی کسی میں ہے یا نہیں ہے اس کو اچھالا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے اپنے زبان کے مزے لینے کے لیے، اور یہی چیز غیبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح باتیں کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے والوں کے برابر قرار دیا ہے. کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یہ برائی جو کسی کی اس طرح مجلس میں بیان کی گئی ہے اس میں موجود ہو تو پھر بھی گناہ ہے اس کا بیان. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر برائی اس میں ہے ہی نہیں تو یہ تو اس پر اتہام ہے، اس کے پہ جھوٹا الزام ہے، جھوٹی باتیں پھیلانے والی بات ہے. تو جو لوگ اس طرح بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے. پھر حسد ایک ایسی بیماری ہے جو سارے معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حسد سے بچنے کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی ہے. حسد صرف اپنے ہی حسد دل میں حسد نہیں رکھتا بلکہ دوسرے کی کاٹ کی کوشش میں بھی رہتا ہے، کیونکہ اپنے دل میں بھی چور ہوتا ہے، خود حسد کر رہا ہوتا ہے. اس لیے بسا اوقات اس وجہ سے حسد کرنے والے کے دل میں یہ بات گڑ جاتی ہے کہ دوسرا بھی میرے بارے میں اسی طرح برا سوچ رہا ہوگا. پھر حاسد خود اپنے حسد کی وجہ سے اپنے حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور اپنا نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جہاں اپنے آپ کو حاسد کی حسد سے بچانے کی کوشش کریں، دعا کریں، خود بھی اپنے آپ کو دوسروں کے خلاف حسد سے بچائیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے جس طرح آگ ایندھن اور گھاس کو جلا دیتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا
کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بے رخی اور بے تعلقی اختیار نہ کرو، باہمی تعلقات نہ توڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے قطع تعلق کرے۔ پس اس میں تمام ان برائیوں کا ذکر آ گیا ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، ہر برائی جو ایک انسان کرتا ہے وہ دوسری برائی کو جنم دیتی ہے۔ بس یہ نہ سمجھیں کہ فلاں برائی کر بھی لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آہستہ آہستہ انسان ان دوسری برائیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے نہ صرف اپنی تباہی کے سامان کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کو بھی برائیوں سے نفرت کو ختم کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ برائیاں بھائی بھائی سے کے تعلقات ختم کرتی ہیں، معاشرے سے ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کے احساسات کو مٹا دیتی ہیں، اور سوائے دنگا و فساد کے کچھ نہیں رہتا۔ یہ ٹرانسلیشن کا انتظام ٹھیک نہیں ہے؟ سر ٹرانسلیشن ٹھیک ہو رہی ہے؟ یہ عورتوں میں آواز کا مسئلہ تو نہیں کوئی؟ لیڈیز میں آواز ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ معاشرے کے گند جو ہیں یہ انسانی زندگی کے گھریلو زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، ان برائیوں کا اثر اپنی اولاد پر بھی ہو جاتا ہے، پھر بیوی پر بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی اس وجہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑتی رہتی ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، پھر علیحدگیاں ہوتی ہیں۔ یہاں کئی رشتے ٹوٹے ہیں، جاپانی عورتوں سے رشتے کیے گئے، پھر خود بعض برائیوں میں پڑ گئے، اور جن عورتوں نے ان برائیوں میں ساتھ نہیں دیا اور ان برائیوں سے اپنے خامدوں کو بچانے کی کوشش کی، تو بجائے احسان مند ہونے کے ان عورتوں کے، برائیوں کو نہیں چھوڑا اور ایک مقدس رشتہ جو تھا میاں بیوی کا وہ توڑ دیا۔ تو اللہ کرے کہ ایسے ٹوٹے ہوئے رشتوں کی جو اولادیں ہیں وہ برا اثر نہ لیں، اور یہ مائیں جو جاپانی ہیں لیکن احمدیت پر قائم ہیں اپنے بچوں کی آسن رنگ میں تربیت کر سکیں۔ ان جاپانی ماؤں سے میں کہتا ہوں کہ اب جب کہ آپ نے احمدیت کو قبول کر لیا ہے، پاکستانی مردوں کے رویے کی وجہ سے اپنے اللہ سے کیے گئے عہد کو نہ توڑیں، اور دل میں ہمیشہ یہ بات قائم رکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں کہ میاں بیوی کا تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کے احمدیت کے ساتھ تعلق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر بعض مرد اگر احمدیت کی تعلیم پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے، گو کہ گھریلو زندگی ان کی ٹھیک ہے، تو خود ان کی بیویاں جو ہیں جاپانی عورتیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ خود اپنے آپ کو، یا پاکستانی عورتیں بھی خود اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگین کرنے کے بجائے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور خامدوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ پھر بعض عورتوں کو یہ بھی شکوہ ہے کہ جب وہ مشن ہاؤس میں اجلاسات میں آتی ہیں تو اکثریت پاکستانی احمدی ہونے کی وجہ سے پاکستانی آپس میں اردو میں بولتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور سارے پروگرام اسی طرح ہوتے ہیں اور جاپانیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ایک تو میں پاکستانی عورتوں سے کہتا ہوں کہ اپنے رویے بدلیں، خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں اور جنہوں نے یہاں کی زبان سیکھی ہے، وہ اپنے آپ کو زبان سے زیادہ
آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جاپانی عورتوں کے ساتھ تعلق بڑھانے کی طرف توجہ دیں. اسی طرح مردوں کے ساتھ ان سے ان کی زبان میں بات کریں. اور جو لجنہ کا انتظام ہے ہر اجلاس میں کچھ پروگرام جاپانی زبان میں بھی رکھیں تاکہ جاپانی عورتوں کی بھی اس میں شمولیت ہو. آپ لوگ ان کے ملک میں آئے ہیں, چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں, آپ کا کام ہے کہ ان کی زبان سیکھیں اور ان کو اپنے اندر جذب کریں. سچی ہمدردی یہ ہے کہ ان کو دین کی باتیں سکھائیں اور اپنی ان کو احمدیت کے قریب لائیں تاکہ آئندہ وہ جماعت کے لیے مفید وجود بن سکیں اور احمدیت کو پھیلانے کا باعث بن سکیں. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گی تو گناہ گار بن رہی ہیں, اور وہ مرد جو اس طرح نہیں کرتے وہ بھی گناہ گار بن رہے ہیں. لیکن میں جاپانیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستانیوں کے رویوں سے مایوس نہ ہوں, خود کوشش کر کے دین سیکھیں. اب یہاں مبلغین بھی ہیں, بعض اچھے جاپانی جاننے والی لڑکیاں اور عورتیں بھی ہیں, ان سے رابطے بڑھا کر دین سیکھیں اور کوشش کریں کہ جلد آپ ان پاکستانیوں کے لیے نمونہ بن جائیں. دین کسی کی جاگیر یا وراثت نہیں ہے. اگر آپ لوگ دین سیکھ لیں گی یا جو مرد ہیں وہ دین سیکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق جوڑ لیں گے تو یہاں جماعتی نظام چلانے میں آپ لوگ مددگار بن جائیں گے. آپ لوگوں کے بچے کل بڑے ہو کر جماعت کی صف اول میں شمار ہوں گے. بس اپنی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. کسی کی بھی قسم کی مایوسی یا شکوے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جاپانی قوم کے بارے میں بہت اعلیٰ توقعات وابستہ رکھی ہیں, جاپانی قوم سے بہت اعلیٰ توقعات رکھی ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش نے پورا ہونا ہے. اور جب پورا ہونا ہے تو پھر کیوں نہ آج جو آپ چند ایک جاپانی احمدی ہیں اس کام کو سنبھال لیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سلطان نصیر بن کر کھڑے ہو جائیں, مددگار بن جائیں. بس آپ جو چند جاپانی مرد اور عورتیں ہیں آگے آئیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کا آپ کو موقع دیا ہے, اس کو فضل الہی سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ ساروں کو توفیق دے. اس کے ساتھ ہی میں پاکستانی احمدی مردوں اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں اور عمومی طور پر تمام جماعت سے کہ آپ کے بڑوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی. یہ انعام یقیناً ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. انہوں نے اس انعام کی قدر کی اور ہر حالت میں اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا تعلق رکھتے ہوئے جیسے بھی ان پر حالات آئے ان حالات کو صبر سے برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت پر قائم رہے. بعض خاندانوں پر ابتلا بھی آئے, ان کو مالی نقصانات بھی برداشت کرنے پڑے, لیکن انہوں نے خوشی سے احمدیت کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے عہد بیعت کو نبھایا, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیے رکھا اور ان کی نیکیوں اور وفا اور اخلاص کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا. اور آج آپ جو ان کی اولادیں ہیں آپ پر دنیاوی لحاظ سے بہت فضل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بس اس فضل کو اپنی کسی لیاقت یا قابلیت کا نتیجہ نہ سمجھیں, یہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان بزرگوں کے, ان دعاؤں کا اور اس صبر اور حوصلے کا.
بس اس فضل کی قدر کریں، اور آپ کے باپ دادا نے جس طرح احمدیت کے تعلق کو مقدم رکھا تھا، آپ بھی اس تعلق کو مقدم کریں، اور ان آسائشوں کو، ان آسانیوں کو، خدا تعالیٰ کے ان فضلوں کو جو جماعت سے تعلق اور جماعت کے وقار کو مضبوط کرنے کے لیے فضلوں کو جماعت کے وقار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں۔ صرف اپنے آپ کو احمدی اس لیے نہ سمجھیں کہ ہمارے باپ دادا احمدی تھے، بلکہ خود بھی دین کو سمجھیں اور عہد بیت پر غور کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے جو عہد رکھا ہے، شرائط رکھی، ان پر غور کریں، تمام برائیوں کو بیزار ہو کر ترک کریں، اور تمام نیکیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نیکیوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ہمیں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا رسول اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ تمہارے لیے کہ وہ تمام اعلیٰ اخلاق اپناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور جب یہ اعلیٰ اخلاق اپناتے ہوئے دوسروں سے ہمدردی کے جذبے سے، دوسروں کو، غیر مسلموں کو بھی جب آپ یہ اعلیٰ اخلاق دکھائیں گے تو لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کے نمونوں کی وجہ سے تبلیغ میں آسانی پیدا ہوگی، ورنہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لوگ آپ کے منہ پر الٹا کر آپ کی بات ماریں گے کہ ان اعلیٰ اخلاق سے پہلے اپنے آپ کو متصف کرو، پہلے اپنے آپ میں یہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرو۔ اس قوم میں تو اعلیٰ اخلاق کی بعض خوبیاں پہلے سے موجود ہیں، اعلیٰ اخلاق پہلے سے بعض موجود ہیں، ان کو جو ان کے پاس ہے اس سے بہتر دیں گے جو کہ آپ کی زندگیوں میں بھی نظر آ رہا ہو، جو آپ کے عملی نمونوں میں بھی نظر آ رہا ہو، تبھی وہ آپ کی بات قبول کریں گے۔ بس اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں، نیکیوں کو اختیار کریں اور برائیوں کو بیدار ہو کر ترک کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنی بیوی بچوں سے ایسا اس میں سلوک کریں، ان کے لیے ایسی ہمدردی کا جوش آپ کی طبیعت میں ہو کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہر لمحہ بڑھتی چلی جائے۔ آپ کی امانتوں کے معیار ایسے بلند ہوں کہ دنیا اس کی مثال دے، جماعت کے اندر بھی اور باہر بھی ہر سطح پر آپ کی امانت کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماتحت ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ بے غرض ہو کر اپنی امانتوں کے ادا کرنے والے ہوں، آپ کے سپرد جو دین کا کام کیا گیا ہے اس کو ایک امانت سمجھ کر ادا کرنے والے ہوں۔ اگر خلیفہ وقت نے آپ لوگوں کے سپرد بعض ذمہ داریاں اور خدمات کی ہیں تو ان کا حق ادا کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو عہدے دار سمجھنے کے بجائے قوم کا خادم سمجھیں، خدمت کے موقع آپ میں عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل آپ کی گردن ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے مزید جھکنے والی ہو جائے، ایک دوسرے کی خاطر قربانیوں کے نمونے قائم کرنے والے بنیں، ایسی قربانیاں جو صحابہ نے ایک دوسرے کی خاطر دیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنے نفسوں پر اپنے ساتھیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ بس یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح اور ان سے ہمدردی اور ان کی خاطر درد ہے جو محبت پیدا کرے گا اور آپ کے اندر ایسا نور پیدا کرے گا جو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تمام نوروں پر غالب رہے گا۔ بس اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اندر عاجزی پیدا کریں
تکبر کو اپنے سے دور کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق جوڑنا ہے، اگر خلافت سے تعلق جوڑنا ہے، تو بجائے تکبر دکھانے کے، بجائے اپنے عہدے کا اظہار کرنے کے، عاجزانہ راہیں دکھائیں۔ ان پہ عمل کرنا ہوگا، اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے۔ یہی قرآنی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور یہی تعلیم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ بس اگر اپنی بقا چاہتے ہیں، اگر احمدیت سے اپنا تعلق جڑا رکھنا چاہتے ہیں، تو اس تعلیم پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے جو عمل نہیں کرتا وہ کاٹا جائے گا، اور جو کاٹا جائے گا وہ جماعت کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک کی جگہ 100 پیدا کر دے گا جو تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ میرے پاس آئے، میرا دعویٰ قبول کیا اور مجھے مسیح مانا، تو گویا من وجہ آپ نے صحابہ کرام کے ہم دوش ہونے کا دعویٰ کر دیا، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ کی طرح بننے کا دعویٰ کیا۔ تو کیا صحابہ نے کبھی صدق و وفا پر قدم مارنے سے دریغ کیا؟ ان میں کوئی کسل تھا، کوئی سستی تھی، کوئی کمزوری تھی؟ کیا وہ دل آزار تھے؟ کیا وہ لوگوں کو دل شکنی کیا کرتے تھے، جذبات کو ٹھیس پہنچایا کرتے تھے؟ کیا ان کو اپنے جذبات پر قابو نہ تھا؟ کیا وہ منکسر المزاج نہ تھے، عاجزی نہیں دکھاتے تھے؟ بلکہ ان میں پرلے درجے کا انکسار تھا۔ سو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسی ہی توفیق عطا کرے، کیونکہ تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ اپنے آپ کو ٹٹولو، اور اگر بچے کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ تو گھبراؤ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو۔ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، دوسرے باتیں پڑھتے ہیں، اس میں دعا پڑھیں، دہرائیں، اس کے مطلب پر غور کریں۔ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تدریجاً تربیت پائی تھی، تو بجائے اس کے کہ تدریجاً تربیت پائیں آپ، اگر آپ بگڑتے چلے جائیں گے تو اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ بس اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، درد دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کو صحیح رہنمائی کرے، آپ کے دلوں کے بغضوں اور کینوں اور تکبر اور غرور کو ختم کرے، عاجزانہ راہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ لوگوں کی لعنت اگر خدا تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں۔ اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہو جائے تو کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ ہم کیوں کر خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور کیوں کر وہ ہمارے ساتھ ہو؟ اس کا اس نے مجھے بار بار یہی جواب دیا ہے کہ تقویٰ سے۔ سو اے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں، اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا کی طرف قدم اٹھاؤ، اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو، اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ۔ تکبر نام کو نہ رہے تمہارے اندر، کہ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس تمام جو نیکی اور برائی ہے، اس کا بیج دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی۔ اگر دل شر سے خالی ہے تو زبان پر بھی نیکی کے الفاظ ہی آئیں گے، دوسرے کے جذبات کے احساسات کا خیال ہی رہے گا۔ اور فرمایا کہ ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء، ہر یک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی برائی انسان کرتا ہے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر آنکھ سے برائی ظاہر ہوتی ہے، زبان سے برائی ظاہر ہوتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔
سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو. اور یہ پاکستانی ہیں ان کو پتہ ہے، جیسے پان کھانے والا اپنے پان کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کاٹتا رہتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اس طرح تم بھی اپنے دل کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنے نظر کے سامنے پھیرتے رہو. جو بھی دل میں برائیاں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھو، بجائے اس کے کہ ہر ایک دوسرے کی برائی تلاش کرے. ہر عہدیدار ہر دوسرے احمدی کی برائی تلاش کرے، ہر احمدی اپنے عہدیداروں کی برائیاں تلاش کرے، ہر مرد عورتوں کی برائیوں پہ پڑا رہے، ہر عورت مردوں کی برائیاں تلاش کرے. ہر ایک اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کرے، تبھی اصلاح ہوگی. اور حسن ظنی سے کام لے بجائے بدظنیوں سے کام لینے کے. پھر فرمایا اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینک دو. یہ طریقہ ہے اپنی اصلاح کا، اپنے جائزے لیتے رہنے کا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دوے، اس سے پہلے کہ تمہارا سارا دل ناپاک ہو جائے اپنی برائیوں کو کاٹ کر باہر پھینکو. فرمایا اور پھر تم بھی کاٹے جاؤ. اگر نہیں اس طرح کرو گے تو تم بھی کاٹے جاؤ گے. پھر تمہارا نہ تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے رہے گا، نہ جماعت سے رہے گا. پر اللہ کرے کہ سب اپنے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو راسخ کرنے والے ہوں، اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، اور کاٹے جانے والوں میں شمار نہ ہوں، بلکہ ان لوگوں میں شمار ہوں جن کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں. اللہ کرے کہ جلسہ آپ سب کی حالتوں میں، عاملہ میں بھی، عہدیداروں میں بھی، عام آمدیوں میں بھی ایک انقلاب لانے والا بن جائے، اور آپ لوگ ان جماعتوں میں شمار ہو جائیں جو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہوتی ہیں، اور ہر احمدی ایک نمونہ بن جائے اور اخلاص و وفا میں ترقی کرنے والا ہو. آمین. اب دعا کر لیں. آمین.